محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہزادہ داؤد اور ان کا صاحبزادہ سلیمان داؤد ٹائٹن حادثے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وفات اور ان کی موت کے اس حادثے نے پوری انسانیت کی آنکھیں کھول دیں۔ ہر طرح سے لوگ اس معاملے کی تحقیقات میں لگ گئے۔ کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ اتنا بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی اتنی جائیدادیں، اتنے اثاثے ہیں اور اتنی مالیت کے یہ مالک ہیں، اور کوئی ان کے شوق اور دنیا کے اندر جو اچیومنٹس یہ چاہتے تھے ان سے متعلق تبصرہ کرنے لگے، لیکن انسانیت کو چونکا دینے والے حقائق بیان کرنے سے عمومی طور پر گریز کیا گیا۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے اندر چند وہ حقائق رکھیں گے جو اللہ رب العزت نے انسان کے دل دماغ کے اندر اور اس کے اس مختصر سے جثے میں فٹ کیے ہیں کہ اگر ان حدود اور قیود کا خیال رکھ کے وہ چلے گا تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور اگر ان سے تجاوز کرے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ایسے ہی سمجھے گا تو پھر مشکلات سے دو چار ہوگا۔ محترم ناظرین، 5.5 فٹ کے ایک انسان کو اللہ رب العزت نے عقل نامی ایک ایسا ڈیوائس دیا ہے جو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، جس کے استعمال سے وہ نہ صرف زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہو جاتا ہے بلکہ سمندروں کی گہرائیوں، پہاڑوں کی اونچائیوں، ہواؤں کے بہاؤ ناپنے لگتا ہے، اور ان کی حسب کیفیت ان سے اپنے رویوں کا تعین کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو محور تعیش عطا کر کے اپنی عقل پر اترانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ اسی عقل کو عقل دینے والے کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں پر لگا دیتا ہے، لیکن اس کی عقل کی حقیقت تب کھلتی ہے جب وہ اپنے اختیارات کا حدود آشنا ہو جاتا ہے، اور یہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں سے پلٹنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب وہ یہاں پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ سمندر بپھر جاتے ہیں، پہاڑ آتش فشاں ہو کر لاوا اگلنے لگتے ہیں، ہوائیں آندھیوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور بگولے انسانی عقل ہی کو نہیں خود انسان ہی کو اڑا لے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاؤں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے، اس کی قوت اور حشمت اور قابلیت اور صلاحیت بے حقیقت ہو جاتی ہے، تب اسے اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ سارا شرک بھول کر ایک ہی خالق اور مالک کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسی بحران میں وہ شرک کو بھولنا چاہتا ہے اور خلوص کے ساتھ صرف اپنے خالق کو پکارنے لگتا ہے۔ لیکن بقول شاعر، جب زمین پھٹتی ہے آتا ہے سمندر میں ابال، تب تو فرعون بھی اقرار خدا کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سرکش انسانی عقل اپنی بے بسی کا رونا روئے، یہی عقل انسان اور انسانوں کے شرک اور سرکشی سمیت فنا ہو جاتی ہے۔ نارمل حالات میں اپنے رب کے ساتھ آخر ہمارا وہ تعلق کیوں نہیں برقرار رہتا جو بحران کے حالت میں واپس لوٹ کر آتا ہے؟ جیسے ہی حالات نارمل ہو جائیں تو کیوں ہم بے راہ روی اختیار کر لیتے ہیں؟ اپنے مالک سے ایسا ہی خوف کیوں نہیں محسوس کرتے جو بحرانی حالت میں اس کے غضب کے سبب ہم پر طاری رہتا ہے؟ کیوں ہم دوبارہ اپنے تعیشانہ طرز زندگی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر اپنے خالق سے وہ ربط باقی نہیں رہتا جو رہنا چاہیے؟ یہی استفسار، یہی سوال جو ہمیں 17ویں سورت کے 60ویں آیت میں ملتا ہے، جس میں خود ہمارا رب ہم سے پوچھتا ہے، جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے تو یہ تمہارا طرز عمل ہوتا ہے کہ تم پھر اللہ کو پکارتے ہو اور اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ محترم ناظرین، آج نت نئے جدید سائنسی آلات جیسے کمپاس کی موجودگی میں
انسان کے لیے اپنی سمت سفر معلوم کرنا اور منزل مقصود پر پہنچ جانا یہ دشوار نہیں رہ گیا، لیکن ان ایجادات سے پہلے بھی انسان اپنے سفر کی دشواریوں پر قابو پا چکا تھا۔ رب تعالیٰ نے آسمان پر آفتاب، مہتاب اور سیاروں اور ستاروں کی جو انجمن سجا رکھی ہے وہ اس کے بہت کام دیتی تھی۔ دن میں سورج کے طلوع اور غروب کے قدرتی منظر سے اور رات میں چمکتے ستاروں کے ذریعے اپنے سمت سفر معلوم کر کے ایک مسافر طویل فاصلے طے کر لیتا اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ طویل سمندری صحرائی اسفار بھی وہ انہی قدرتی مناظر کی مدد سے بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیتا تھا۔ یعنی زمانہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، انسان کسی زمانے کا کیوں نہ ہو، اس کی نقل و حرکت میں جب خدائی رہنمائیاں شامل حال رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ سفر جو دنیا سے ہوتے ہوئے آخرت کی منزل کی سمت کیا جاتا ہے، اس سفر کی کامیابی کا انتظام بھی رب تعالیٰ نے کر ہی دیا ہے۔ یعنی ایک طرف اندرونی سسٹم کے ذریعے انسان کو ضمیر اور اختیار، آزادی اور اچھے برے کی تمیز عطا کی، اور دوسری طرف بیرونی طور پر نبیوں، رسولوں اور کتابوں کے ذریعے اس کی حقیقی منزل کا پتہ بتایا گیا، تاکہ انسان اپنی آخرت کے سفر کو صحیح سمت میں جاری رکھ سکے۔ اپنے رب کے ان عظیم احسانات اور انتظامات کے بعد ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کا راستہ چن لیں اور کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنا لیں۔ احکامات الہیہ کی روشنی میں اس راہ کے آداب سے واقف ہو جائیں اور منزل آخرت پر پہنچ کر عیش دوام سے آغوش ہو جائیں۔ یہی حقیقی منزل بھی ہے اور یہی حقیقی منزل رسی بھی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان حقائق پر غور کر کے ہم اپنے غرور و تکبر کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، اپنی ذات کی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اپنی تمام تر قابلیتوں اور صلاحیتوں کی چوٹیوں کو اپنے رب اعلیٰ کے آگے سجدہ ریز کروا کے دم لیں، اس سے قبل کہ وہ وقت آ جائے جب یہ قوی ہیکل پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے اور ہنگامہ حشر برپا ہو چکا ہوگا اور مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔